دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم۔ ایک شخص ہے جس کو نیب کا چیئرمین کہتے ہیں، جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ، یعنی دنیا کی ایسی کوئی غلاظت نہیں ہے جو اس شخص کے چہرے پر اس نے اپنی خوشی سے نہ ملی ہو، لیکن دیکھیں یہ پاکستان کی ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا سربراہ ہے، لہذا ایک گند جو ہے، ایک غلیظ شخص جو ہے، اس نے پورے ملک میں غلاظت کو پھیلایا، اور ہر وہ شخص جس کا خان صاحب سے اختلاف تھا یا کبھی موضوع طاقتوں سے اختلاف تھا، وہ اس نے ان کے امیج کو برباد کرنے کی کوشش کی، ان پر بے شمار الزامات لگائے، اور بالکل ہی بے سر و پا اور محض اخبارات میں کوئی چھوٹی موٹی کسی نے جھوٹی بھی افواہ پھیلا دی تو اس پر بھی اس نے ماشاءاللہ کارکردگی دکھائی، لیکن اس کی اپنی ویڈیوز، یعنی اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ بندہ پوچھے تو رہ سپریم کورٹ دا جسٹس ساری زندگی عیاشی کر لی، ہوں تو معاف کر دے، لیکن اس کی حوث ہے کہ وہ جانے کا نام نہیں لیتی۔ تو بہرحال خان صاحب نے پھر آرڈیننس کے ذریعے اس کے ٹینور کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا۔ اب ظاہر ہے ماحول بدل گیا ہے، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو رانا تنویر حسین MNA ہیں، ان کی قیادت میں، ان کی چیئرمین شپ میں، انہوں نے یہ نیب کے چیئرمین کو طلب کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے وہ تکلف ہی نہیں کرتے تھے، انہیں کوئی طلب کرے بھی تو وہ اپنے کسی DG یا ڈائریکٹر وغیرہ اہلکار کو بھیجتے تھے، کیونکہ ہی واز ٹو بگ ٹو بی ان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو بی گریلڈ۔ تو بالآخر جو غرور کا سر نیچا اسے آنا پڑا۔ اب جو وہاں ایشو ڈسکس ہوا وہ ملک ریاض کے وہ 460 ارب روپے کی جو انہوں نے پلی بارگین ایک سینس میں کی تھی سپریم کورٹ میں، کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین وغیرہ، ظاہر ہے وہ ایک بڑا تفصیل آپ سن چکے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی ایک عجیب کنسیپٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا کام تھا کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا، کوئی ڈوبے کوئی نہ ڈوبے جی، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو ملک صاحب ہیں، آخر ان کا احترام بھی لازم ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو کچھ جہاں پر اپنے ہزاروں اربوں کا مبینہ طور پر فائدہ اٹھایا، اس میں تھوڑا پینٹ جو ہے وہ برکت کے لیے جو نکال، تو 460 ارب روپیہ جو ہے وہاں پر طے ہوا کہ یہ مختلف قسطوں میں، اور وہ بھی اوور دا نمبر آف ایئرس، یعنی کہ یک مشت۔ تو دوسری طرف یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ مبینہ طور پر جو وہ سابق معاون ہیں احتساب والے اور ایسٹ ریکوری یونٹ وغیرہ، جن کا کام تھا وچ ہنٹ کرنا، جوڈیشری کی بھی وچ ہنٹ، جیسے قاضی فائزی صاحب، اور جو بھی حکومت مخالف لوگ ہوں ان کو تنگ کرنا، اس نے کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کے صاحبزادے حسین نواز، کیونکہ وہ پراپرٹی کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار انگلینڈ میں کرتے ہیں، تو گویا ان کو پھنسانے کی کوشش کی، کوئی سوچا کہ شاید اس میں کچھ نکلا ہے، تو انہوں نے شکایت کی یا کروائی، یا جو بھی آپ کہہ لیں، NCA نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ جس ریئل اسٹیٹ کے پیس کے متعلق بات تھی وہ حسین نواز اور ملک ریاض کے درمیان تھا، اس میں دونوں پارٹیز کو ظاہر نیشنل کرائم ایجنسی نے کھنگالا۔ حسین نواز تو اس میں ٹھیک نکلا ہے کہ ان کے ساری معاملات لیگل تھے اور ڈاکیومنٹڈ تھے، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری تھی، جبکہ ملک صاحب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ ٹائکون ہیں، وہ کچھ چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے، وہ شخص ہیں جن کے لیے یعنی ہمارے جو سپریم کورٹ کے لیول کے جسٹسز ہیں، ریٹائر ہوں یا نہ ہوں، وہ ان کا بیگ پکڑنا کوئی اتنی بے عزتی نہیں سمجھتے، اور منہ لوگ بھی باقاعدہ ملازمت وہاں جا کر کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی کے لیے کام کرنا یقیناً فائدہ مند ہوتا ہوگا، اس کی برکتیں ہوں گی۔ تو بہرحال وہ ملک ریاض کے معاملات وہاں پکڑے گئے، ان کے بیٹے کے اور ان کے، اور جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کے ساتھ انہوں نے پلی بارگین کیا، اور 190 ملین برٹش پاؤنڈ جو ہے وہ طے ہوئے،
ان میں سے 140 ریکور ہو گئے. 140 ملین پاؤنڈ یا 14 کروڑ برٹش پاؤنڈ، وہ اربوں بنتے ہیں پاکستان کے والے. تو اس میں 50 ملین سٹل پینڈنگ ہیں، کیونکہ وہ جو انہوں نے کنفسکیٹ کی ریئل اسٹیٹ کا پیس یا پراپرٹی، اس کو ظاہر ہے وہ آکشن کریں گے یا ڈسپوز آف کریں گے تو پھر وہ مانیٹائز ہوگی. تو بہرحال وہ 140 ملین برٹش پاؤنڈ حکومت پاکستان کو دیے گئے، اس لیے کہ وہ لانڈرڈ منی کے حوالے سے تھے. اور حکومت پاکستان، ظاہر ہے خان صاحب کا نام حکومت پاکستان تھا، تو انہوں نے کابینہ کا اجلاس طلب کیا، اور اس میں ظاہر اس کو سپیر ہیڈ جو ہے وہ کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب. انہوں نے اس کی ایک کوئی منظوری وغیرہ کا ڈرامہ رچا کے سپریم کورٹ میں اس کھانے میں جمع کرا دیے جو 460 ملک ریاض صاحب کی گویا قسط جہاں پر آتی تھی. تو دیکھیں، ایک غیر ملک نے پاکستان کی لوٹی ہوئی سرمایہ کو، منی کو ریکور کیا، حکومت کو دیا. حکومت نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ ملک ریاض کی قسطوں میں وہ دے دی. اور یہ بھی دنیا میں عجیب و غریب کہانی ہے کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ وہ اکاؤنٹ مینٹین رکھا ہوا ہے، اور وہ اس سے ترقیاتی کام کروائیں گے. اصل میں جذبہ ہے نا بھائی جی قوم کی تعمیر کا. تو بہرحال اس میں آپ کو پتہ ہے وہ کئی باتیں ہوئیں کہ کوئی معاون خصوصی صاحب انگلینڈ میں کہیں بیگ ادھر ادھر کرتے بھی نظر آئے، اور اس میں وہ جو براڈ شیٹ والے تھے ان کا بھی کہیں سائڈ یعنی ضمنی ذکر ہوا وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پوچھا کہ حضرت صاحب وہ پیسے کہاں گئے اور کیوں اس کو دیے گا ملک ریاض کو. نائب ظاہر ہے وہ وہاں سے جب آئے تو اس میں نائب انوالو تھی، لیکن ظاہر ہے تب نائب خان، شہزاد اکبر اور ایون کچھ عدل والے ایک ہی گھر تھے، ایک ہی چیز کے مختلف چہرے تھے. تو بہرحال ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے علم نہیں ہے، میں پتہ کر کے بتاؤں گا سپریم کورٹ سے. یعنی امیجن کریں کہ وہ، اور اس میں خواجہ سعد رفیق بھی تھے. ظاہر انہوں نے بھی پھر ان سے پوچھا کہ حضور کوئی کرم کر دو، دس دو جی. تو بہرحال اس میں یہ خاصی دلچسپ صورتحال تھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ موجودہ حکومت یا جو بھی ابھی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ حکومت ایک سینس میں انٹرم بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ ٹیکنیکلی ظاہر ہے یہ ریگولر حکومت ہے، کہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے جو ایک اسٹیبل پاکستان کی طرف جائے گی. تو یہ حکومت یا جو بھی آئندہ آئے گی انہیں چاہیے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا. دیکھیں 140 ملین برٹش پاؤنڈ کوئی معمولی رقم نہیں ہے کہ وہاں سے مفت آئی ہے اور آپ نے مفت آگے دے دی ہے. یار اتنی ایمانداری ٹو سپورٹ دی ایمانداری آف ریاض ملک. تو یہ کہانی ہے جناب. اس میں دیکھ لیں کہ کیا کیا اتفاق ہیں اور کیا اس پر گویا اجماع ہے ہماری قوم کا. اس میں عدل والے بھی ملک ریاض کی بلائیں لیتے ہیں اور منہ زور بھی کوئی مخالفت نہیں کرتے، اور کم و بیش ساری سیاسی پارٹیوں میں سوائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پگڑی اور داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں شاید ان میں سے کچھ کو تذبذب ہے، متذبذب ہیں وہ، لیکن باقی کم و بیش ملک صاحب کے متعلق یعنی کوئی بہت زیادہ اینٹی جذبات نہیں رکھتے. لیکن یہ کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی بھی نون لیگ کے رانا تنویر کے پاس اور خواجہ سعد رفیق اور باقی یعنی انہوں نے اس کو گرل کیا ہے ملک ریاض کو، تو اس والے سے یہ کہا جا سکتا ہے کم از کم اس ایشو میں انہیں بھی ملک ریاض سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. تو یہ یعنی اس پر غور فرمائیں جی، ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور دعا کریں کہ وہ شخص جو ہے اس کی کوئی تناب میں کھینچنے والا ہو. تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ.